السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج دنیا میں بسنے والے ہر مومن کے لیے فتح، کامیابی، خوشی اور مسرت کا دن ہے، خاص کر ان ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے بابری مسجد کو ظالموں کے ہاتھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج اسلام کی فتح کا دن ہے، آج اسلام کی کامیابی کا دن ہے، آج اسلامی فتح کی بشارتیں دستک دے رہی ہیں۔ استقبال کیجیے، ترکی سے ایک خوشخبری آئی ہے۔ تاجدار مسلمین سلطان محمد فاتح نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بجا لاتے ہوئے استنبول کو فتح کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عملی ہیرو بننے والے سلطان محمد فاتح نے عالم اسلام پر قیامت تک کے لیے ایک تاریخ لکھ دی تھی اور مسیحی دنیا کو رہتی دنیا تک کے لیے درد دیتے ہوئے آیا صوفیہ کے مقام پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی تھی۔ آیا صوفیہ کی مسجد صلیبی اور اسلام دشمن بازنطینی دنیا کے لیے ایک سخت ترین کڑوی علامت بن گئی تھی۔ جس مقام پر سلطان نے آیا صوفیہ مسجد بنائی، وہ مقام عیسائیوں کے یہاں ایک عسکری قوت کی نشانی تھی۔ اس مقام سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی وابستہ تھا کہ جب تک یہ گرجا گھر موجود رہے گا، عیسائی سلطنت کا زوال نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام صلیبی دنیا کی تخریبی ریشہ دوانیوں کا بھی مرکز تھا، اس لحاظ سے اسے ایک جنگی حیثیت بھی حاصل تھی اور اس کی مذہبی اور حیثیت میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے باوجود فاتح قسطنطنیہ نے، استنبول شہر کے مالک نے، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہر فتح کرنے کے بعد قانونی اور اخلاقی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر ایک نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 1453 میں جب آیا صوفیہ مسجد بنی، تب صلیبی اور بازنطینی دنیا میں ایک ماتم کی لہر دوڑ گئی۔ آیا صوفیہ خلافت عثمانیہ کے عروج کی نشانی بن گئی۔ فتح قسطنطنیہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی عیسائی دنیا میں قوت اور عروج کی نشانی سمجھی جانے والی آیا صوفیہ میں اذانوں کی گونج سے مکمل ہوئی۔ عثمانی ترکوں کے دور میں آیا صوفیہ میں شاندار تعمیراتی کارنامے انجام پائے۔ آیا صوفیہ مسجد اور اس کے محل وقوع کو فطرت کی خوشبوؤں سے ہم آہنگ کیا گیا۔ فن تعمیر کی اعلیٰ ترین کاریگری اور نقش و نگار سے اسے آراستہ کیا گیا۔ عثمانی خلافت کے معروف ماہر تعمیرات سنان پاشا کے میناروں نے آیا صوفیہ کو جیسے ایک عظیم عروج کی نشانی بنا دیا ہو۔ آیا صوفیہ مسجد کے مینار نیزے کی طرح نظر آتے ہیں جو اسلام دشمن صلیبی طاقتوں کے سینوں کو داغتے رہتے ہیں۔ اس کے منبر، اس کے محراب اور اس میں لٹکتی خلفائے راشدین کی تختیاں، اس کے اطراف کی سرسبز ہوائیں اور معطر فضائیں توحید اور اذان کی گونج کو روح پرور کر دیتی ہیں۔ عثمانی ترکوں نے آیا صوفیہ کو عالم اسلام کے لیے روح افزا بنا دیا، مگر افسوس بعد میں جب ترکی میں حالات استعماری سامراج کے حق میں ہوئے تو 1931 میں اس مسجد کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1935 میں سیکولر اور دین بیزار اتا ترک نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اتا ترک نے یہ غیر قانونی اور ناجائز کام کیا تاکہ مغربی آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرے۔ خلافت عثمانیہ کے عظیم نشانی اور مسلمانوں کے عروج کی یادگار کو، جو کہ 1453 سے 1953 تک مسلسل مسجد تھی، اسے میوزیم بنانے کا فیصلہ ایک غیر شرعی اور غیر قانونی زیادتی تھی۔ اس بگاڑ اور ظالمانہ عمل کو اب رجب طیب اردوغان نے ترکی کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے ذریعے درست کر دیا ہے۔ اردوغان نے آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر دوبارہ فتح کر کے در حقیقت ایک ظالمانہ حرکت کی اصلاح کی ہے اور ایک ثقافتی تاریخ کی تصحیح کی ہے۔ وہ امریکہ اور یونان جو دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے مجرم ہیں، وہ لوگ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے پر آج اعتراض کر رہے ہیں، کوشچن کر رہے ہیں، آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، صلیبی اور بازنطینی ماتم پیٹ رہے ہیں،
ترکی کے وزیر اعظم اور عالم اسلام کے ایک آہنی لیڈر رجب طیب اردوغان نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے اور ترکی میں حکومت ترکوں کی ہے اور یہ ترکوں کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، آپ بیچ میں نہ آئیں۔ یہ وہی مغربی دنیا ہے جو مسجد اقصی سے لے کر بابری مسجد تک اور فلسطین سے لے کر برما اور کشمیر تک مساجد اور مسلمانوں کی پامالی پر انہیں سانپ سونگھ رہا ہے، لیکن ایک حقیقی مسجد کی بازیابی پر ان کے پیٹ میں مروڑ ہے اور یہ اسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں۔ دراصل یہ ان کے اندر کا چھپا ہوا اسلام دشمن عناد ہے جو اہل اسلام کی تاریخی فتح پر زہر اگل رہا ہے۔ آیا صوفیہ کو ایک مسجد کی حیثیت سے نماز اور عبادت کے لیے واپس فتح کر کے اردوغان نے 2023 میں معاہدہ لوزان کے بعد اپنی پالیسیوں کا رخ واضح کر دیا ہے کہ ہم جیسے اسلامی عروج کی تمنا رکھنے والوں کے لیے آیا صوفیہ کی فتح دراصل مسجد اقصی کی جانب اہل نصرت کے سفر کا اعلان ہے۔ مسجد اقصی کو یہودی استعمار کے چنگل سے آزاد کرانے کا یہ استعارہ ہے۔ اللہم آمین۔ اللہ ہمیں مسجد اقصی بھی فتح کروائے، اللہ ہمیں بابری مسجد بھی فتح کروائے۔ مسلمانوں کے لیے مدتوں بعد کوئی عالمی اسلامی بھائی چارگی کا تاریخی دن میسر آیا ہے۔ اہل ایمان دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں ہوں، ان پر اب یہ ضروری ہے کہ وہ عالم اسلام کے اپنے عظیم رہنما کی بشارت قبول کریں۔ اردوغان نے اس لحظے کو پوری امت کے لیے بطور مبارکباد پیش کیا ہے۔ گھر گھر میں شیرینی اور دوغانہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اردوغان کی سلامتی اور حق پر استقامت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے گھر میں میٹھا بنوا رہا ہوں اور ہمارا پورا گھرانہ آج دوگانے شکر ادا کر رہا ہے۔ آپ بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ آیا صوفیہ سے اقصی کی جانب فتح مند سفر کی دعائیں کیجیے۔ مومن اپنی ایمانی حرارت سے جڑی تاریخ پر مسرت سے شادمان ہو تو یہ ایمان کی روحانی زندگی ہے۔ آج عدنان مہندرس سے لے کر تمام عثمانی خلفاء کی روح خوش ہے، آج سلطان کی روح سرشار ہے۔ مبارک ہو ترکی سے آنے والی خیر، مبارک ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو خوب شیئر کر دیں اور بتا دیں کہ ہم نے ابھی تو آیا صوفیہ کو فتح کیا ہے، ہم بابری مسجد کو بھی فتح کریں گے اور ہم مسجد اقصی کو بھی فتح کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل دا کمپلیٹ اسلام کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ اسی طریقے سے تاریخ اور اسلامک ہسٹری پر بنی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسلام کی ایک عظیم ہسٹری کو جان سکیں، تاکہ آپ کے اندر بھی ایک جذبہ اور نالج پیدا ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا، اپنے ماں باپ کا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔